عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسی کون سی تہمت لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک میں 2 رکوع پیش کر دیے؟ خلوت واقع ہو گئی، یعنی وہ پیچھے دونوں رہ گئے۔ اس واقعے کو انہوں نے بنیاد بنا کر منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سینٹر نیوز پر آپ جاگو صاحبہ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں امان شاہد، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج 13 رمضان المبارک ہے، تو 13واں روزہ رمضان المبارک آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم چچا وطن میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مولانا محمد زاہد جمیل صاحب۔ ان سب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ علامہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا فضل ہے، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ امپورٹنٹ سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں علامہ صاحب، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایسی کون سی تہمت لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک میں 2 رکوع پیش کر دیے ہیں؟ قرآن پاک کے اندر سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے 2 رکوع نازل کیے۔ جی، ان کے شان نزول ان کا یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب وہ کسی غزوہ پر تشریف لے جاتے تو وہ قرآن اندازی کرتے، اور قرآن اندازی اپنی بیویوں کے ناموں کے حوالے سے کرتے تھے۔ تو جو نام نکل آتا اس بیوی کو پھر اپنے ساتھ وہ غزوہ میں لے جاتے تھے۔ اچھا۔ تو اس طرح غزوہ بنی مستلق کے موقع پر جب قرآن ڈالا گیا تو وہ قرآن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام نکلا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چلی گئی ان کے ساتھ۔ وہاں پر واقعہ یہ پیش آیا کہ جب وہ واپس آ رہے تھے تو واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قضاء حاجت کے لیے گئیں۔ تو جب وہ قضاء حاجت کے لیے گئیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حکم دے چکے تھے کہ چلتے ہیں، ہم چلنے کا حکم دے چکے تھے، تو جب وہ روانہ ہوئے تو وہ لوگ جو ان کے کجاوے کو اٹھاتے تھے انہوں نے اس کجاوے کو اٹھایا اور اونٹ پر سوار کیا اور چل پڑے، جبکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سوار نہیں تھی۔ اور جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں، ان کو اپنا ہار تلاش کرتے ہوئے دیر ہو گئی، اور جب وہ وہاں پہنچی تو دیکھا تو قافلے والے جا چکے تھے۔ تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے یہ کہ وہ ان کے پیچھے چلتی، وہ جس جگہ وہ ٹھہرے تھے جہاں ان کا کجاوا پڑا ہوا تھا وہیں پر وہ لیٹ گئے۔ اور اس دوران پیچھے سے ایک صحابی رسول جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب وہ آئیں تو گری پڑی چیز اگر قافلے کی رہ گئی ہو تو وہ اس کو اٹھا کر پیچھے رہ جاتے تھے، وہ پیچھے رہ جاتے تاکہ قافلہ جب چلا جائے تو وہ جب سارا خالی ہو جائے گا، اگر کوئی چیز رہ گئی ہوگی تو وہ اٹھا کر لے جائیں گے۔ تو جب وہ قریب پہنچے انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز ہے، تو وہ چونکہ پردے کا جو حکم ہے اس نازل ہونے سے پہلے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے۔ جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود اپنے آپ کو سنبھالا اور انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا اور میں اونٹ پر سوار ہو گئی، اور پورے راستے کے اندر میں نے ان سے انا للہ کے علاوہ اور کوئی لفظ میں نے ان کے منہ سے نہیں سنا، اور وہ قافلے تک پہنچ گئی۔ اور جب وہاں پہنچی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مدینہ پہنچ گئے۔ یہ جو واقعہ تھا، یہ جو خلوت واقع ہو گئی، یعنی وہ پیچھے دونوں رہ گئے، اس واقعے کو انہوں نے بنیاد بنا کر جو مشرکین تھے یا منافقین جو تھے، بلکہ یہ مدینہ کا واقعہ تو یہاں منافقین تھے، منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی۔ اور اس صحابی رسول اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب باتیں ہونے لگی، قدرت خدا بندی کہ جب وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچی تو وہ بیمار ہو گئی، کئی دن تک باہر ہی نہیں آئی۔ ایک دن جب وہ قضاء حاجت کے لیے نکلی تو ان کے ساتھ ام مصطح تھی، تو انہوں نے ٹھوکر کھائی یا ان کا کپڑا ان کے پاؤں میں اٹک گیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی۔ انہوں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو بددعا کیوں دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے بارے میں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور ان میں وہ بھی شامل ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اس غزوہ سے واپس آئے ہیں، حضور کا مزاج بدلا ہوا ہے، وہ میرے پاس آتے ہیں، حال پوچھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، زیادہ بات چیت نہیں مجھ سے کرتے۔ جب وہ گھر پہنچی تو ان کی طبیعت بوجھل ہو گئی اور انہوں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ جب اپنے والدین کے گھر چلی گئی تو وہاں پر جا کر انہوں نے اپنے والدین سے پوچھا کہ میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام رومان، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور ادھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ مانگا کہ اب کیا کرنا چاہیے، اور پریشانی کا عالم تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دی کہ اللہ کے نبی آپ وحی کا انتظار کیجیے، یہ اللہ کا انتخاب تھا، جو بھی معاملہ ہوگا کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا عائشہ دیکھو اگر خطا ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور اگر خطا نہیں ہوئی، اگر پاک دامن ہیں آپ، تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو 2 دن سے رو رو کر نہ میرے آنسو خشک ہوتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی، تو جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے اطمینان ہوا۔ تو اسی دوران ہم نے دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ تو فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری برات کا اعلان کر دیا۔ تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا عائشہ اٹھو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی کیونکہ میری برات تو اللہ نے بیان کی ہے۔ تو اس ضمن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے 2 رکوع جو ہیں وہ نازل کیے۔ صحیح ہے، سبحان اللہ۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا مولانا صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی تصویر کیا واقعی نکاح سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی تھی، اس میں حقیقت ہے کوئی؟ جی آپ کا سوال بڑا اچھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس چیز کی بنیاد کو اگر سمجھ لیا جائے تو یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو سکتا ہے۔ کیا وہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویر ہو وہاں پر فرشتے نہیں آتے۔ تو اب دیکھیں کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے تو کیا فرشتہ خود تصویر اٹھا کے لا سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں نے نکاح سے پہلے تجھے دیکھ لیا تھا۔ تو میں نے پوچھا آپ نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ کہا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے خواب کے اندر اور انہوں نے ایک ریشم کے کپڑے کے اندر کچھ اٹھایا ہوا تھا، تو میں نے کپڑے کو اٹھا کر جب دیکھا تو وہ آپ تھی۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ ایسے ہے جیسے ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں، تو خواب کے اندر جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ تصویر تو نہیں ہوتی نا۔ دیکھا جائے تو اہل بیت کے حوالے سے جو بھی احادیث ہے سب سے زیادہ روایت حضرت عائشہ سے ہی ثابت ہے، تو حضرت عائشہ اہل بیت کی کتنی بڑی مہم تھی۔ قرآن پاک کے اندر ہے انما یرید اللہ لیذھبکم عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت تطہیر اس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، گھر سے نکلے تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، جی تو وہ جب نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں لے لیا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا، اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی، اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں اس روایت کو بیان کرنے والی بھی خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چلے بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ مولانا ظاہر جمیل صاحب موجود تھے چچاوتے میں، آج ہم موجود ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے ہم نے ان کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے۔ اس کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اب سے انشاءاللہ میں کل کے پروگرام میں کروں گا ملاقات، تب تک کے لیے اپنے میزبان امان شاہد کو اجازت دیجیے، رمضان مبارک، اللہ حافظ۔